فرمایا اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. وہ کہنے لگے بھائی آپس میں کہ یہ یوسف اور یوسف کا بھائی، یوسف کے بھائی سے مراد بنیامین یعنی اس ماں سے یہ جو دو بھائی تھے، کہ یوسف اور یہ دوسرا والا ہمارا بھائی احب الی ابینا منا، یہ ہمارے باپ کو دونوں ہم سے زیادہ پسند ہے. ونحن عصبہ. اچھا دیکھیں سنیں، میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی آپ کو، اسلام میں سگا ستیلا ہوتا، یہ ہندو مذہب کے اندر ہوتا ہے سگا ستیلا. اسلام میں کوئی سگا ستیلا، ایک باپ کی سب اولادیں سب سگی ہیں، ایک باپ کی سب اولادیں سب سگی ہیں، چاہے مائیں 4 ہوں 6 ہوں 8 ہوں 10 ہوں 20 ہوں 100 ہو تو عورت مر بھی آتی ہے نا، عورت کو طلاق بھی آتی ہے. ایک وقت میں 4 عورتیں رکھنے کی آدمی کو اجازت، 4 بیویاں. اب آپ سمجھیں گے اس بات کو کہ ایک باپ ہونے کے اعتبار سے سارے آپس میں سگے بہن بھائی ہیں، ان میں کوئی فرق ہوتا اسلام میں نہیں. اب کہتے ہیں کہ یہ اس کا بھائی، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے درمیان میں جو حسد کی بحث ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے سگا ستیلا والی، ان کے بحث اس بنیاد پہ ہے یوسف علیہ السلام کے اندر جو نبوت اور رسالت کی علامات تھیں، یعقوب علیہ السلام کی بچپن سے ان پہ توجہ زیادہ تھی. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اپنی اولادوں میں برابری نہ کریں اور کسی ایک اولاد کے بارے میں زیادہ محبت جتانا شروع کریں بچپن ہی سے، ہماری اولاد ہم سے غدار، اس کو یہ ہوگا ہمارے باپ کی نظر میں، ہماری ہم تو کبھی باپ. اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ میں بات بولوں گا، عورتیں تو ویسے ہی میری بہت دشمن ہے، لیکن ذرا سمجھیں بات کو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کو تو شروع سے ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے نا، باپ کو تو شروع سے ہی ولن بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سمجھیں. یہ وہ ہمارے عام طور پہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ساری بہنیں ہماری ایسی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی ہے. تو اب اس صورت میں اگر مثال کے طور پر میں اپنی اولادوں کے درمیان میں برابری نہیں کروں گا، میں اپنے کسی ایک بچے سے، بیٹی ہو یا بیٹا، اس سے لاڈ پیار کا زیادہ مظاہرہ کروں گا تو میرے بچوں کو شاید یہ فیل ہو جائے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس کی طرف ہم سے کوئی زیادہ محبت نہیں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، یہ جب بڑے ہو رہے ہوں گے تو باپ کا احترام، وہ جس کو لاڈ پیار دیا جاتا ہے، اس کی نظر میں ہو یا نہ ہو، ان کی نظروں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو بچپن سے باپ کے غدار ہوں. لیکن اگر ہم برابری کریں تو جیسے کہ شریعت نے حکم بھی دیا نا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، برابری کیا کرو، اللہ کے نزدیک یہی پرہیزگاری کی بات. ہر معاملے میں انسان کے اندر عدل ہونا چاہیے. تو غور طلب نکتہ ہے کہ ان کے اندر جو وہ ایک کمپٹیشن کی جو کیفیت ان کے اندر آئی تھی، وہ اسی بنیاد کے اوپر آئی تھی کہ یوسف اور یوسف والے بھائی کو لے کر تو ہمارا باپ بہت توجہ کرتا ہے. لیکن اچھا ایک بڑا زبردست لفظ انہوں نے کہا ہے، یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. یوسف اور اس کا والا بھائی وہ ہمارے باپ کے ساتھ پسند، جبکہ عصبہ تو ہمیں. عصبہ سمجھے ذرا بات، ہماری اردو کے اندر ہم کہتے ہیں عصبیت، سنتے ہیں کہ لفظ عصبیت، یہ اسی لفظ عربی اصل اس کا یہ ہے لفظ عصبہ. عربی زبان میں عصبہ ایک خاندان کے، ایک سنو توجہ سنو میری بات، ایک خاندان کے 10 سے اوپر کی تعداد کے مردوں کو کہا جاتا ہے جو ہوں ایک خاندان کے، اور ان کی تعداد 10 سے اوپر ہو تو اس کو وہ کہتے ہیں عصبہ. ہمارے لیے ہماری اردو میں اس کے معنی کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جتھا. انگریزی میں ہم اس کے لیے کہتے ہیں گروپ. انگریزی میں ہم اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ گروپ لفظ استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں حقیقت میں اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں، اردو کے معنی کرنے میں بھی اس کے لیے کوئی لفظ نہیں. یہ عربی کا اتنا زبردست لفظ ہے کہ عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ خاندان کے، ایک ہی خاندان کے 10 سے اوپر افراد کے جتھے کو عصبہ کہتے ہیں. اور عرب اس لیے اس کو کہتے ہیں ایسا کہ اگر ذرا بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اس پریشانی کو نمٹانے کے لیے سارے، اور یہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس سے لفظ عصبیت مشتق ہے جس کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں قوم پرستی. حدیث میں بھی الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصبیت کی پکار اٹھائی، جس نے اسلام میں عصبیت کی پکار اٹھائی. اسلام میں عصبیت کی پکار اٹھائی کا مطلب کیا ہے سمجھے ذرا بات. اسلام میں عصبہ نہیں ہے، وہ بھائی میرے توجہ سنیں، اسلام میں عصبہ نہیں ہے، اسلام میں جماعت ہے. بھائی جماعت عربی میں کہتے ہیں کسی ایک مقصد کی تکمیل کے لیے جمع ہوئے لوگوں کے مجموعے کو کہتے ہیں جماعت. اسلام میں جماعت کا تصور ہے، عصبہ اس کا تصور نہیں. آپ ایک مقصد کے لیے سب اکٹھے، آپ اور وہ اکٹھا ہونا آپ کا وہ کس اعتبار سے ہے؟ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم علی بعض. نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. کیا مطلب؟ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا آپ کا رشتہ دار ہے. آپ کا پہلا رشتہ اسلام کی بنیاد پہ ہے.
مسلمان ہونے میں یہ بات ہے. مسلمان ہونے کا بنیادی حق یہ ہے, اگر آپ مسلمان ہیں تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے سب سے پہلے وہ آپ کا رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر خون کی رشتہ داری کو پہلے رکھا جاتا, میری بات توجہ سنیں, تو پھر وہ آدمی, توجہ سنو میرے, وہ آدمی جو ہندو سے مسلم ہوا ہو اور ہم اسے کسی قسم کی پروٹیکشن دینا چاہتے ہوں قانونی, ہمارے ملک کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے خاندان والے کورٹ کے اندر ہمارے خلاف کیس کر دیں کہ نہیں جی چونکہ ہمارا اس سے پہلے خون کا رشتہ ہے ہم اسے جانے نہیں دے سکتے, تو کورٹ کیا فیصلہ کرے گی؟ اگر خون کا رشتہ پہلے ہو تو پھر تو کوئی آدمی مسلمان ہی نہ ہو کبھی. اس لیے سب سے پہلے رشتہ کس کا ہے؟ دین کا. سب سے پہلے رشتہ ہے اولو الارحام بعضهم علی بعض, یہ آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ ہے. تو اس اعتبار سے جب وہ مسلمان ہو گیا تب پہلا اس کا رشتہ کس سے ہے؟ اسی کے خاندان میں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا, اسی کے خاندان میں وہ ہے. اگر کوئی آ جائے وہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کے وارث ہیں, پھر ہم اس کے وارث ہیں. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عصبیت اور قوم پرستی کو حرام اسی بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ آدمی کلمے کے نام پہ نہیں لڑتا, پھر آدمی لڑتا ہے کس نام پہ؟ قوم کے نام پر. اور جب وہ قوم کے نام پہ لڑتا ہے تو بعض مرتبہ قوم پر اس کا ظالم بھائی, قوم پر اس کا ظالم بھائی اس کے مظلوم مسلمان بھائی پر ظلم کر جاتا ہے, لیکن یہ ساتھ کس کا دے رہا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان مظلوم بھائی کا نہیں بلکہ اپنے قومی ظالم بھائی کا. اس لیے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں عصبیت کی پکار اٹھائی اور وہ اس حالت میں مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا, یعنی گویا کہ وہ کبھی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا, کفر کی موت مرا. اب انہوں نے کہا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم ایک جتھا ہے, مضبوط جتھا ہے. ہمارا باپ ہم سے محبت کرنے کی بجائے ان سے محبت کرتا ہے. بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ اسی سے ایک اور نقطہ سمجھیں. آپ دیکھیں کہ اسلام جمہوریت کا قائل کیوں نہیں ہے. دیکھو اس جملے کی اہمیت. باپ کی نظر میں وہ اس کا بھائی محبوب ہے, اور ہمیں جو پورا جماعت ایک جتھا ہے, ہم اس کی نظر میں محبوب نہیں ہے. اکثریت دلیل, اگر اکثریت کسی ایک جگہ پر اکٹھی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ صحیح ہے, خصوصیت دیکھی جائے گی. اسلام میں شورائی نظام کا تصور کیوں ہے؟ کیونکہ بیسٹ آف دا بیسٹ, میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا, ایک حکمران ہے 30 کروڑ کی آبادی کو سنبھالے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے 222 کروڑ کو سنبھال پا رہے ہیں. کتنا فرق ہے؟ کتنا فرق ہے؟ وہ 1.5 بر اعظم کو سنبھالے بیٹھا ہوا تھا, ہم سے 4 سنبھل رہے ہیں. کتنا فرق ہے؟ بیس اس سے نہیں ہے کہ آپ کی کامیابی, میں تو عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں, ہمارے یہاں کہتے تھے وہ جو نا کامیابی حقیقی جمہوریت کے اندر ہے وہ ہے نہیں. ہماری ملک ہمارے عوام کی حقیقی کامیابی ڈنڈے میں, یہ بات تو طے شدہ ہے. اب چاہے ہم پر خلافت لے آؤ یا امریت لے آؤ, جو بھی حکومت ڈنڈا لائے گی, اب وہ چاہے جمہوریت لے آؤ, اللہ معاف کرے, جو بھی حکومت اصلاً ڈنڈا لائے گی عوام اسی کے ساتھ چلے گی. اب میری بات سمجھیں یا نہیں؟ تو وہ نحن عصبہ, ہم کیا ہیں؟ ہم ایک قوم.